کے 8 دروازوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے کرسی کو بنایا کرسی کے پائے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے سماوات کو بنایا سماوات کے اطراف پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے چاند کو بنایا چاند کے ماتھے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے سورج کو بنایا سورج کا لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا آسمانوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے زمینوں کو بنایا زمین کے سرکار پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں کہتا ہوں کہ پانے والے تو نے ہر جگہ علی کا نام لکھا ہے تو نے جہنم پر علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ آواز رسول ہے گی اس لیے علی کا نام نہیں لکھا گیا کہ جو بھی علی سے چلتا ہے اسے جہنم میں جانے میں سہمت رہو. جہنم کے دروازے پر کیوں نہ لکھا علی کا؟ آواز یہ نہیں کہ جو بھی علی سے چلتا ہو اسے جہنم میں جانے میں زحمت نہ ہو. اور حدیث قدسی آپ کے حوالے کرنے لگا. حدیث قدسی کی یہ لفظ ہے لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلقت الناس. آواز آئی کہ جو بھی علی کے ولایت پہ اگر جمع ہو جاتے مجھے جہنم کو بنانا بھی نہ پڑتا. علی کی ولایت پر جمع ہو جائے تو ہم جہنم کو خاص بھی نہ کرتے. اگر ساری دنیا غدیری ہو جاتی اگر ساری دنیا غدیری ہو جاتی تو ہم جہنم کو بناتے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ دشمن علی کے لیے. جملہ حوالے کرنے لگا جہنم کو کیوں بنایا؟ جہنم کو بنایا دشمن علی کے لیے. جو علی سے جلتا ہو وہ جہنم میں جائے جو علی سے جلتا ہو وہ جہنم میں جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے ان کے ولایت علی نہیں معاف ہوگا. سارے گناہ معاف کر دے ان کے ولایت علی کو کبھی معاف نہیں کرے. اچھا دیکھیں پڑھنے کے چہرے تشریف فرما. اب یہ گناہ بھی کتنی قسمیں علماء کو سروں پر اور پوچھو کہ گناہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں. آج تک آپ نے سنا ہے کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک گناہ صغیرہ ایک گناہ کبیرہ. کوئی بھی مولوی آپ کو نہیں بتاتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ بھی ہے. گناہ صغیرہ سے کیا مراد؟ یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرے اسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں. گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ کرے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر کی حدیث ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے ایک دن وہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے ایک دن وہی گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. عام طور پر 2 گناہ بتائے جاتے ہیں. تیسرا گناہ میں بتانے جا رہا ہوں. میرے ہاتھ میں دعا کر دیجیے گا. ایک صغیرہ گناہ ایک کبیرہ گناہ. ایک گناہ چھوٹے ہوتے ہیں ایک گناہ بڑا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے وہ گناہ عظیمہ کرتا ہے. جو بھی علی کی ولایت کا قائل ہے وہ ہے گناہ عظیمہ. اچھا دیکھیں پورا قرآن پڑھ کر اللہ نے گناہ صغیرہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. گناہ کبیرہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. گناہ عظیمہ معاف کرنے کا کہیں وعدہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا باقی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن علی کے منکر کو کبھی
سے پہلے شیطان معاف ہوگا. اگر علی کے منکر کو معاف کر دے گا تو ایک سے پہلے شیطان معاف ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے کیا بنا کہا کہ وہ گناہ کا منکر ہے. میں کہتا ہوں جب گناہ کا منکر معاف ہو سکتا ہے تو ابو گناہ کا منکر کبھی معاف نہیں ہو سکتا. ابو گناہ کا منکر کبھی نہیں معاف. شیطان پہلے تھا علی کی ولایت. اچھا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، کوئی کہتے ہیں واجب ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ اچھا ایک لمحے کے لیے آپ ناراض ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں. میں علی کی ولایت کو نہ مستحب مانتا ہوں نہ واجب مانتا ہوں. مستحب کا شادی قانون ہے، واجب کا بھی قانون ہے. نماز شب ہے مستحب، نماز شب ہے مستحب. جو پڑھے ثواب میں اضافہ، گناہ نہیں. جو نہیں پڑھے گا اسے گناہ نہیں ہوگا. یعنی نماز شب کا تارک گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. یعنی مستحب کا تارک اس پر عذاب نہیں آتا. مستحب کا جو تارک ہوتا ہے اس پر عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث نے غدیر کے میدان میں دعا کے اوپر سے عذاب نازل ہو گیا. علی کی ولایت میرے مولا کے شاندار ملازموں کو کھڑے کھڑے بنا ہاتھ کلی سے ہریا سی پکا آپ کی سیتا اور چلتے آمد والی جا کے بڑا کعبہ ہریا بنا اور تو میں اور میں ساتھی بھی سب کرتا مال کے باقی سب بنا منکرے لیڈر اپنے گھرے چلا کرتے حیدری کا گھرے لے کے پکا ٹھیک ہے میرے جنتا ماری جا جنوں کا ہے کہ نمتے چلا مستحب کا تارک جو ہوتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث پر عذاب کیوں آیا؟ یہ نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، علی کی ولایت ہے اور جب. اچھا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے لیے خطرے. اچھا کل ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ بحث ہوئی ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے نا، درود میں سب آ جاتے ہیں، محمد اور محمد کی آن. جب درود نماز میں آ گیا تو پھر علی ولی اللہ کیوں پڑھے؟ اس کے لیے آپ نے جملہ کہنے لگا. اچھا مجھے ایمان سے بتائیے درود کے لیے کتنی قرآن مجید میں آیتیں ہیں؟ قرآن مجید میں درود کے لیے کتنی آیتیں؟ اور اٹھاؤ سورہ احزاب. سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 56. پورے قرآن میں شادی درود کے لیے ایک آیت آئی اور علی کی ولایت کے لیے ایک